حالانکہ آپ جس قوم میں آئے وہ امی قوم تھی, لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, لکھ بھی لے گی پڑھ بھی لے گی. سمجھ میں آئی بات؟ لکھ بھی لے گی پڑھ بھی لے گی. وہ صحابہ کرام تھے جو عرب کے بدو, تہذیب سے آشنا نہیں تھے, دنیا سے دور, کوئی ان پہ حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا. لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگایا اور پورے اسلام میں داخل ہوئے, 2 نمبر ہی نہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اتنا اسلام جو جتنے میں پیڑے مل رہے ہیں, پیڑے کھانے والا اسلام چل رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارا اسلام یہ ہے محرم میں حلیم زندہ باد, یہ اسلام. سبیل, امام حسین پیاسے تھے, ہم محرم میں شربت پی کے امام حسین کی یاد تازہ کر رہے ہیں. یہ والا اسلام مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ پھر ربیع الاول میں حلوے اور مانڈے, دیگیں, ایسے ایسے حلووں کے ربیع الاول میں مقابلے ہوتے ہیں. کھویا تیرا حلوہ کیسا تھا؟ ابے کھویا ہی نہیں ہے, پرانا کھویا ہے, رات کا باسی کھویا ڈال دیا. یہ ہے اسلام. کیا چل رہا ہے بولو نا؟ اسلام. یہ ہم لوگ کا اسلام یہ والا چل رہا ہے. جو مارکیٹ میں اسلام اویلیبل ہے نا فی الحال وہ یہ والا ہے. یہی تو چیزیں برباد کی ہے پچھلی امتوں کو. پھر اس کے بعد ہمارا اسلام قرآن خوانیاں, ابا کا انتقال ہو گیا, دیگیں ہی نہیں ختم ہو رہی. عجیب بات ہے بھائی, میت پہ کھانا, میت پہ تو غم ہوتا ہے, ولیمے میں بھی کھانا چل رہا ہے اور مردوں پہ بھی کیا چل رہا ہے. جو ٹینٹ منگوایا تھا بچے کی شادی پہ وہی ابا کی میت پہ بھی ہے. جس دیگ والے کو اپنی شادی پہ کھانے کا آفر کیا تھا اماں کے مرنے پہ بھی وہی پکوان سینٹر سے رابطہ کیا جا رہا ہے. نہیں آنی میرا خیال ہے بات, وہی پکوان سینٹر. کھانے پھوڑنے والا بھی, کھانا کھایا نہیں جاتا. میرے سامنے یہ مت بولا کرو ہم کھانا کھاتے ہیں, پھوڑتے ہیں. کھانا کھانے والا مذہب ختم ہو چکا ہے. وہ صحابہ تابعین تھے, روزے رکھتے تھے, تھوڑا کھاتے تھے, وہ ختم بھائی. ابھی پھوڑتے ہیں. جتنا نیک ہوگا اتنا گول ہوگا. میں بار بار ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں. دیکھو 2 قسمیں ہیں موٹاپے کی. ایک قدرتی طور پہ کوئی بھاری جسم کا ہوتا ہے, صحابہ میں بھی ایسے تھے بھاری جسم والے, قدرتی, بہت کم کھاتے, لیکن اللہ نے جو ان کو, میرے استاذوں میں جو میرے بڑے محسن ہیں, ایسے اساتذہ ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں, لیکن جسم بہت بھاری ہے. یہ قدرت کی طرف سے ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پیٹ نکل جاتا ہے, بیماری سے نکل جاتا ہے, نیچرلی بھی ہوتا ہے. ایک ریلیٹیو جاننے والے, ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا, ڈاکٹر کو بتایا یہ نیچرلی ہے, یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے. یہ ایک الگ چیز ہے, یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کھا کے اگر موٹاپا آیا ہے, محرم کی حلیم بھی منڈتا ہے, ربیع الاول کے حلوے مانڈے بھی پھوڑتا ہے, 11ویں شریف, 12ویں شریف, 13ویں شریف, نظر شریف, منت شریف, ابا کا انتقال, 40واں شریف, سویم شریف, کھائے جا رہا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے لمبائی اور چوڑائی برابر ہو گئی ہے. پتہ نہیں چل رہا بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے. بہت سے لوگ کو پتہ نہیں چل رہا, یہ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے. یہ موٹاپا اسلام میں کیا ہے بولو؟ حرام ہے, مکروہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ حرام. تو اب کیا ہوا, جو کام یہود و نصارہ نے کیا تھا وہی کام اس امت نے شروع. مذہب نام بن گیا چند رسومات کا, کچھ رسمیں ہیں جو مذہبی لوگ کرتے ہیں, اس کا نام بن گیا مذہب. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جو نبی پر ایمان لے کر آئے اور پورے اسلام میں داخل ہوئے, وہ ایسے لوگ تھے. قرآن کہہ رہا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی دولت بھی اگر آپ خرچ کر دیتے, آپ ان میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. ایسی قوم تھی, لیکن اس قوم کو پستیوں سے اٹھا کے دنیا کا امام بنا دیا. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بادل جا رہا ہے, بارش والا بادل برسنے کے لیے, کراچی کے اوپر سے جب بادل جاتا ہے, محکمہ موسمیات والوں نے خبر دی ہوتی ہے کہ یہ برسے گا, کل ٹھیک 3:05 پہ موسلا دھار بارش ہوگی. 6 مہینے ہو جاتے ہیں, وہ 3:05 نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ اور جب پیش گوئی ہوتی ہے خشکی ہے, کہیں سے بھی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے, بارش آ جاتی ہے. اور بارش آتی ہے, پانی آتا ہے نا. یہ بھی سائنسدان بھائی, سائنس, مسلم سائنٹسٹ. خیر, تو ہمارے اوپر سے جب بادل جا رہا ہوتا ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ کرے برس جائے, خشک سالی دور ہوگی. تو اب بادل جب اوپر سے جا رہا ہو تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ برس جائے, شاید کچھ کنویں میں پانی بھر جائے. تو اس وقت خلیفہ کہتا تھا صحابہ تابعین کے دور میں کہ نہ برس, کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ جہاں بھی برسے گا اس پیداوار کا ٹیکس کس کے پاس آئے گا؟ میرے ہی پاس آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
امام شافعی رحمہ اللہ نے اس زمانے میں لکھا ہے لا اعرف احد یدعا، اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، مکہ میں یہ بات کہہ رہے ہیں امام شافعی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی ہے جہاں تک اسلام نہ پہنچا ہو۔ امام شافعی تبع تابعین کے دور کے ہیں، تبع تابعین یا ان کے بعد کے دور کے امام شافعی۔ امام مالک کی زیارت کی انہوں نے، اور امام مالک تبع تابعین میں سے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لو اس دور میں امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت پھیل چکی ہے۔ آج ہم یہ بحث کرتے ہیں نا کہ 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں، نارتھ پول ساؤتھ پول ہے نا، 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں، وہاں روزے کیسے رکھیں، نماز کیسے پڑھیں۔ امام شافعی نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ لکھا ہے، کیونکہ اسلام ان نارتھ پول اور ساؤتھ پول تک پہنچ چکا تھا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ وہاں لوگوں کو مسئلہ تھا کہ روزے کیسے رکھیں، تو فقہاء نے اس وقت اس موضوع پر بحث کی ہے۔ اتنا پرانا، میں جب گیا نا کینیڈا کے نارتھ پول، بالکل اینڈ آف دی ورلڈ جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے، وہاں بھی ہمیں ان کی زبان میں عربک الفاظ ملے۔ وہاں جو نیٹو لوگ جو زبان بول رہے ہیں نا، ان میں بولو عربک الفاظ۔ تو میرے بھائی یہ بدماشی تھی ہماری دنیا۔ تو کیا تھا ہمارے اندر ہے بھائی، سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ ہم لوگ حقیقی معنوں میں اس وقت دین پہ تھے، حقیقی معنوں، اللہ سے تعلق بھی اور اسباب اور وسائل بھی جو کامیابی کے تھے وہ بھرپور ہم نے استعمال کیے تھے۔ آج مسلمان کی زندگی میں بے اعتدالی ہے، اسباب اور وسائل میں گھستا ہے تو گھستا چلا جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، اور مذہب کی طرف آتا ہے تو اسباب اور وسائل سے غافل ہو جاتا ہے۔ شوگر کا مریض ہوگا، ڈاکٹر نے منع کیا لڈو مت کھا، تو یہاں 6 لڈو کھائے گا وہ، اور کہے گا موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہونے سے ہوتا ہے۔ جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، اور جو بستر پہ گزرنی ہے وہ بستر پہ گزرے گی۔ لہذا بسم اللہ الرحمن، ایک لڈو، دوسرا لڈو، تیسرا لڈو۔ یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، من حیث القوم یہی حال ہے ہمارا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مذہب کا استعمال اور اسباب اور وسائل سے غفلت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اللہ نے کہا کہ موت سے بچنے کے اسباب اختیار کرو، اور تو کیا کر رہا ہے؟ لڈو کھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے بچانے والا کون ہے؟ بات صحیح ہے، بے موقع ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات صحیح ہے، تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہے نا۔ تو اللہ نے یہی لکھا ہوا ہے تیری تقدیر میں کہ 6 لڈو کھائے گا اور مرے گا۔ جتنے قبرستان میں لوگ ہیں نا، ان میں 99% لڈو کی وجہ سے ہی گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان کے سامنے، میں کیا تقریر جھاڑوں؟ جتنا میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اتنا سگریٹ نقصان دہ نہیں ہے۔ جو میٹھے پھوڑ رہے ہیں نا مذہب کے نام پہ، حلوے، مانڈے، شیریں، کھیریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو اسلام نے ہمیں تہوار کون سے دیے، میرا ٹاپک نہیں، لیکن میں ذرا کچھ بنیادی چیزیں پارسل کر کے آگے آ رہا ہوں پھر انشاءاللہ۔ بھائی اسٹارٹر بھی تو ہوتا ہے نا کھانے سے، جب آپ ہوٹل میں جاتے ہو شروع میں رائتا ہوتا ہے، اسٹارٹر کچھ سیلڈ ویلڈ، تو کچھ بیسک چیزیں، اس کے بعد میں اصل ٹاپک کی طرف جلدی سے بات کو سیٹوں گا۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ بھول ہی گیا، میٹھے پہ بات کر رہا تھا، میٹھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراک ہے نا، وہ ہے کھجور، حلوے مانڈے بولو نہیں، اور وہ بھی بہت تھوڑی کھجوریں کھا کے، اور دوسری چیز گوشت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ گوشت۔ ہمارے نبی کی جو صفات ہیں پچھلی آسمانی کتابوں میں، ان میں کہ آپ گوشت کھائیں گے، ویجیٹیرین نہیں، کیا ہوں گے؟ گوشت کھانے والے۔ اس زمانے میں بھی دنیا میں کچھ بہت ساری قومیں ویجیٹیرین تھیں، وہ کہتے تھے کہ جانور کو قتل کر کے مت کھاؤ، صرف سبزی کھاؤ۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے کلپ دیکھا، اس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ سبزی کھائیں لیکن صحیح طریقے سے۔ تو ویجیٹیرین بڑے خوش ہوتے ہیں یہ بات سن کے، یار سبزی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو اس صحیح طریقہ یہ ہے کہ سبزی بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کاٹ کے کھا جاؤ، کیا خیال؟ تو وہ سبزی بھی چلی جائے گی، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو ہم سبزی کھاتے ہیں لیکن اس طریقے سے کھاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں دیکھو، ہم صرف خوراک میں ہی پیغمبر کو فالو کر لیتے نا، مار نہ کھاتے، صرف خوراک میں ہی۔ نبی کی ایک ایک سنت میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اور ہم نے ہر سنت کو توڑا ہے، اور کمال کی بات ہے خلاف سنت طریقے کو سنت بنا کے پیش کر دیا۔ مشہور ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے نا مشہور؟ اور بھائی میٹھا کھانا کوئی سنت نہیں، میٹھا کھانا کہاں سے سنت ہو گیا؟ کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے، فاقے کرنا سنت ہے۔ اسلام کے جتنے تہوار ہیں ذرا اس کو جلدی جلدی دیکھو، یہ بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں لیکن نیا مجمع ہے۔ اسلام میں جتنے، پہلے میں غیر مسلموں کے تہوار بتاتا ہوں۔ کرسمس، کیک، کیا خیال ہے؟ کیا کھاتے ہیں؟ کیک۔ کسی کام کی خوراک نہیں ہے، موٹا بھی کرے گا کیک، قبض بھی کرے گا کیک کھاؤ،
وہ اس کا جو میدا ہے نا وہ پیٹ میں جا کے اس کو سمجھ میں نہیں آتا, چپک جاتا ہے, وہ کوئی فائبر نہیں ہے اس میں. ہندوؤں کی ہولی لڈو, یہی ہے نا, بولو نا کیا ہو گیا جلدی. مٹھائی برفیاں یہ ہندوؤں کی رسم ہے. اسلام کی تہوار کی طرف آتے ہیں. اسلامی تہوار عید الفطر, صرف چند کھجوریں کھائی ہیں آپ نے, وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, یہ بتانا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب کوئی ٹائم ختم ہو تو آپ اس کو ختم کر دیں. جیسے افطار میں جلدی کا مطلب یہی ہے کہ بس روزے کا ٹائم کیا ہو گیا, ختم. لیکن اس میں بھی اسلام نے مغرب کی نماز رکھ دی کہ تھوڑا کھاؤ, جماعت نہیں چھوڑ دینا. تو شکر ہے اللہ نے مغرب کی نماز رکھ دی ہے, ورنہ ہم سحری تک کھاتے رہتے. اللہ نے کہا چند نوالے لو, اس کے بعد کہا جاؤ نماز پڑھو. اس کے بعد آدمی کی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے. زبردستی کوئی ٹھونسنا چاہے تو ڈھیٹ کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اسلام نے جو طریقہ رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ چند نوالے کھانے کے بعد جماعت سے نماز اور پھر واپسی پہ بھوک ختم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے عید الفطر. باقی تہوار کیا ہیں؟ عید الاضحیٰ, اس میں مٹھائیاں ہیں, بولو لڈو ہیں. کتنی جلیبیاں کاٹنے کا اور پکانے کا اور جلیبیاں بانٹنے کا ہمیں عید الاضحیٰ کے دن حکم ہے؟ نہیں بھائی, گوشت کلو منہا, اللہ کہتے ہیں اس گوشت میں سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور غریبوں مسکینوں کو بھی لڈو کھلا کھلا کے شوگر کا مریض مت بناؤ, ان کو بھی کیا کھلاؤ؟ گوشت کھلاؤ. اور گوشت بھی چکن اور فش, یہ ڈاکٹروں کو کھلاؤ. اسٹال نہ, اللہ کہتے ہیں قربانی بقرعید والے دن عید جب مانوں گا گوشت بھی یا تو اونٹ کا, سارے ریڈ میٹ. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ رہا ہو, لیکن ڈاکٹر صاحب چل لینے. ریڈ میٹ, اونٹ اور بھینسا بھی گائے میں داخل ہے, گائے اور بکرا بکری, دمبا دمبی بھیڑ, اس سے نیچے کا نہیں چلے گا. یہ ہمارا تہوار ہے جس میں اللہ ہمیں کیا کھلا رہے ہیں؟ ریڈ میٹ. میں اکثر ایک بیان کرتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دمبے کے پیچھے جو چکی لگا دی ہے یہ اصل میں گھی کا ڈبہ ہے, کہ جب جس دمبے کو ذبح کرو گے تو اسی ڈبے میں گھی ہے, الگ سے باہر سے مارکیٹ سے گھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی میں گوشت پکا کے کھانا. ہم نے کیا کیا, وہ چربی اٹھا کے پھینکی, اس کا صابن بنایا. فیکٹریوں میں کیا بن رہا ہے؟ صابن, جو سب سے قیمتی چیز تھی. اور اس گوشت کو ہم پکا رہے ہیں کوکنگ آئل میں. بیڑا غرق, ذائقے کا بھی بیڑا غرق, صحت کا بھی بیڑا غرق. کسی کو چربی سے نقصان ہو رہا ہے تو چربی کو برا بھلا مت کہے, وہ تو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے نا. وہ تو میرے بھائی آپ کچھ بھی کھاؤ گے مرو گے اگر ہلو گے نہیں. تو مسلمان کو اللہ ہلاتا ہے, ہلتا رہے, بھاگتا رہے, دوڑتا رہے, اور پھر کیا کھا؟ ٹماٹر نہیں, کیا کھا؟ دمبا کھا اور اس کی چربی کھا. لیکن پھر کام بھی وہ والے کر جو, ہاں کوئی کام وہ والے نہیں کر رہا تو پھر غذا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سزا دی, قرآن میں آتا ہے حرمنا علیہم شحومہما, اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کو گناہوں کی سزا میں ان پہ چربی کو حرام کر دیا. گناہوں کی سزا میں نعمتیں حرام ہوتی ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے یہودیوں کو سزا دی اور کہا اب لڈو کے قریب مت جانا, اب کوئی مٹھائی مت کھانا. نہ, یہ کوئی سزا تھوڑی ہے. سزا یہ ہے کہ مٹھائی کھاؤ, سزا یہ ہے کہ اب تم لڈو کھاؤ. سزا دی جاتی ہے, اس میں نعمت چھینی جاتی ہے. کھانے پینے کی کتنی نعمتیں اللہ چھین سکتا تھا ان سے. کیا خیال ہے بھائی؟ یار دیکھو بچہ امتحان میں پاس نہیں ہو رہا, محنت نہیں کر رہا, ماں باپ کہتے ہیں نا بیٹا اب تمہیں سزا ملے گی, تمہیں ٹافی بند, چاکلیٹ بند, یہی کہتے ہیں نا, چاکلیٹ بند, اب لالی پاپ تمہیں نہیں ملے گا, اب پیزا تمہیں نہیں ملے گا. جو نعمت کی چیزیں, جو بچہ جس کو نعمت سمجھتا ہے وہ بند کی جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے چاکلیٹیں بند نہیں کی, اللہ نے یہودیوں کو سزا دے کے کہا کہ چربی بند. دمبے کی چربی, گائے کی چربی, اونٹ کی چربی کیا ہے؟ بولو نا, بند. اس کا مطلب چربی میں کچھ تھا چربی میں. اب یہ مسلمان کھائیں گے, تم نہیں کھاؤ گے. مسلمان نے کہا پتہ نہیں اللہ میاں نے کیوں کہہ دیا. مسلمان نے کہا ہم چربی سے صابن بنائیں گے اور کھائیں گے. وہ جو کمپنیوں کے, میں نام نہیں لے رہا, کمپنیاں کیس نہ کر دیں میرے اوپر, کمپنیوں کے کوکنگ آئل جو پتہ نہیں تیزاب سے دھوئے ہیں یا بلیچ سے دھوئے ہیں, جو ایسے چمکتے ہوئے. اور بچوں کی جو ہم نے نیچر بنا دی ان کو بھی اسمیل آ رہی ہے. دیسی مرغی سے کیا آ رہی ہے؟ اسمیل. گائے کے دودھ سے کیا آ رہی ہے؟ ڈیڈی مما. یہ نہیں, دودھ وہ پینا ہے ڈبے کا. دودھ کون سا پیے گا؟ یہ ڈبے کا. آرگینک چیزوں سے ہی نفرت ڈال دی. تو میں بتا رہا تھا دوسرا تہوار اسلام کا کون سا ہے؟ بقرعید ہے. پہلا بقرعید ہے, دوسرا کیا ہے؟ نہیں, پہلا تو وہ عید الفطر, دوسرا بقرعید. اس میں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت. ویجیٹیرین تو وہ عید بنا ہی نہیں سکتا بھائی. پھر تیسرا, اسلام کہتا ہے جب شادی کرو لوگوں کو غصہ آئے گا, کیا کر رہے ہو؟
पढ़ाई को फोकस करो। किन शादी ब्याह के चक्कर में मुफ्ती तारिक मसूद का बयान सुन के लग गए हो तुम। लेकिन अल्लाह ने कहा कि जब भी निकाह होगा अपने हबीब की ज़बान से कहलवाया, अवलेम वलीमा लाजमी करना है। आई बात समझ में? क्योंकि अल्लाह को खुशी होती है कि एक बंदे ने शादी की है, इसलिए अपने नबी की ज़बान से निकलवाया वलीमा करना है। वलाउ बिशातिन, वहाँ भी आप कह सकते थे वलीमा करो, अगरचे 6 लड्डू खिला दो, अगरचे हलवा पका दो, थोड़ा सा पका, ना ना ना, वलाउ बिशातिन, एक बकरा ही क्यों ना हो। तो ये शादी को जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें भी क्या, गोश्त, चिकन भी नहीं, बकरे का। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? चौथा इवेंट जिसको इस्लाम ने मनाने का हुक्म दिया है वो है जब बच्चे की पैदाइश होती है। ये इस्लामिक इवेंट है। ये कौन से इवेंट है? इस्लामिक इवेंट है, जिनमें इस्लाम ने कहा है कि ये करो, ऐसे मनाओ। बच्चा पैदा हो, हम कहते हैं यार सुना है बड़े अरसे बाद अल्लाह ने औलाद दी है, मिठाई हो जाए। इसका मतलब हमें अभी तक इस्लाम समझ में, नबी ने फरमाया बेटी पैदा हो एक बकरा, लड़का पैदा हो काश समझ जाता, तड़प जाता। लड़की पैदा हुई एक बकरा या गाय का एक हिस्सा या एक दुम्बा, लड़का पैदा हुआ है गाय के 2 हिस्से। यहाँ भी क्या है, मीट, और वो भी कौन सा, रेड मीट। छोड़, तुम्हारे लेवल की ख्वातीन गुस्सा ना हो जाए, ये गोश्त इसलिए भी खिलाया जा रहा है, ये टमाटर खा के नहीं होती, ये सब्जी वेजिटेरियन का काम बोलो नहीं, ये खीरे और ककड़ी में नहीं है, ये खीरे ककड़ी खा के नहीं हो। खैर मैं किधर को चला गया, तो बात क्या चल रही थी यार, वो मौजूद में बताया मैं हो गया नहीं, वो तो इस्लामी त्यौहार की बात तो हुई थी, ये तो मैं सैलेड रायता चल रहा था ना। चले छोड़े, खुद ही मैं आ जाता हूँ असल टॉपिक। तो मैं कह रहा था, हम देखो हमारी खुराकें देखो, खा खा के मोटे हुए जा रहे हैं, फैले जा रहे हैं। ये हमारा मजहब, ये तो भाई यहूद व नसारा का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है, इधर तवज्जो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस का मफहूम अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि सैरुल कुरूनी क़र्नी, सबसे बेहतर मेरा ज़माना, फिर उसके बाद वाला ज़माना, फिर आपने फरमाया उसके बाद उम्मत में फ़साद आएगा, और फ़साद में 2 चीज़ों को आपने हाईलाइट किया, 2 खराबियाँ इस उम्मत में आएंगी। नंबर 1 झूठ, नंबर 2 मोटापा। मैं समझा पा रहा हूँ? क्या 2 खराबी आएंगी? झूठ, नंबर 2 मोटापा। झूठ के फसादात सबको पता है, आपने मोटापे को क्यों हाईलाइट की? वो मोटापा जो नेचुरल ना हो, ये ज़हन में रखना। कुदरती तौर पर ऐसे हाजी अब्दुल वहाब साहब कितने बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, कोई उनकी सोहबत में रहा है तो उनको पता है 2 निवाले बमुश्किल खाते थे वो, तो वो नेचुरली है, वो तो सहाबा में भी थे। असल मोटापे की बात नहीं हो रही, असल हो रही है ज्यादा खाने की। कोई पतला होके फोड़ देता है देखें तो वो अपने पतले होने पे फख्र ना करे। असल बात क्या है, ज्यादा खाना क्यों बुरा है, अभी मैं इसकी तरफ आता हूँ। इतना मैं खाने को क्यों फोकस कर रहा हूँ, आप बोलोगे यार आते ही खाने पीने पे शुरू कर दिया, लड्डू और गोश्त और क्या, हम तो इस्लामी बयान सुनने के लिए आए थे। तो मैं आ रहा हूँ अभी इसकी तरफ, आप जरा सब्र करें। हर एक का अपना स्टाइल होता है बात करने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक काफिर आया। कौन? तवज्जो है ना, काफिर। भूख लग रही थी, आपने उसको दूध का प्याला पेश किया, एक प्याला पी गया। आपने कहा और, उसने कहा और। दूसरा प्याला पेश किया, वो तीसरा प्याला पेश किया, बोलो, चौथा प्याला पेश किया, पांचवा वो भी, छठा वो भी, सातवां, आठवां का बस। उसने कहा बस शबीअतु, सैर हो गया, पेट भर गया मेरा, और नहीं चाहिए। अल्लाह ने उसको इस्लाम की तौफीक दी, उसके बाद उसने इस्लाम कबूल किया, नबी की बरहक होने की गवाही दी। अगले दिन दोबारा आया, उसी टाइम पे भूख लग रही थी, आपने दूध का प्याला पेश किया, पी गया। दोबारा पेश किया, नहीं, उसने कहा पेट भर गया। बहुत मुश्किल इंग्लिश में समझाएं डॉक्टर साहब, नहीं पिया उसने कहा पेट भर गया। हालांकि किसी डॉक्टर ने नहीं उसको बताया था कि एक से भी भर जाए। नबी की कोई हदीस भी नहीं सुनी थी कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये भी नहीं, बस एक पिया, उसने कहा बस बहुत है। उस वक्त आपने फरमाया अल काफिरु यअकुलु फी सबअति अमआ। देखो कल ये काफिर था तो फरमाया काफिर 7 आंतें भरता है और मोमिन 1 आंत भरता है। ये जो आजकल अंग्रेज कम खा रहे हैं तो डॉक्टरों की मोटिवेशन की वजह से, तो डॉक्टर ने बताया कम खाना सेहत के लिए अच्छा है और ये वगैरह वगैरह इस तरह की। वरना अगर डॉक्टर कहे ना ज्यादा खाओ तो ये जायदादें खा ली। अफ्रीका का गोल्ड खा गए, इनका पेट नहीं भर रहा, क्या क्या नहीं खा गए, पूरी दुनिया का खून चूस लिया। तो एक साहब ने, बच्चे ने मुझे पर्ची लिख के दी कि मुफ्ती साहब आपने कहा था कि सब कुछ खाना चाहिए, तो मेरे चाचा मेरे अब्बा की जायदाद खा। आपके बयान का रेफरेंस दे रहे हैं, मुफ्ती साहब ने कहा सब कुछ। तो क्यों उन सहाबी ने, जब वो सहाबी बने तो खुद ब खुद उनकी खुराक कम क्यों हो गई ऑटोमेटिकली?
پتہ ہے کیوں کم ہو گئی؟ اسلام لانے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہمارا ہدف کچھ اور ہے، اور اس ہدف میں بھرا ہوا پیٹ رکاوٹ بنتا ہے. یہ خود بخود آٹومیٹیکلی ان کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کا ہدف یہ تھا، آپ کو کسی نے کام دیا کہ تم نے یہاں سے وہاں تک دوڑ کے جانا ہے. آپ فوجی ٹریننگ لے رہے تھے فرض کرو، آفیسر نے بولا کہ تم نے اس پول سے اس پول تک 1 منٹ تک یہ پول تم نے بھاگ کے کراس کرنا ہے، آج بھی اور کل بھی، 2 دن تمہیں دیے جا رہے ہیں. پہلے دن آپ نے 4 پراٹھے پھوڑے کہ جسم میں طاقت آئے گی اور میں یہاں سے لے کے وہاں تک 1 منٹ میں دوڑوں گا. دوڑ لو گے. جب وہ پراٹھے پھوڑو گے، حلوے مانڈے پھوڑو گے، آپ کو نیند آئے گی اور آپ ہونے لگو گے ٹن، سست، آپ سے چلا نہیں جائے گا. آپ بولو گے دوڑ کے کیا کرنا ہے، دوڑوں کیسے بھائی، کیا خیال ہے؟ تو آپ کو عقل آ جائے گی کہ بھائی اگر یہ یہاں سے وہاں تک میں نے دوڑنا ہے تو 4-5 کھجوریں انرجی کے لیے بولو کافی ہیں، باڈی ایکٹیو رہے گی، فٹ فاٹ رہوں گا. 1 آدھ انڈا بھی لے لو ہاف بوائل، خود بخود کھوپڑی کام کرے گی کہ نہیں کرے گی کہ یار اس میں اس بھرا ہوا پیٹ، بھرے ہوئے پیٹ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے؟ تو اتنا کھا لو جتنا دوڑنے میں مدد دے. نہیں کھاؤں گا تو بھی نہیں، گلوکوز شوگر کم ہو جائے گی. اتنا کھا لو کہ یہاں سے وہاں تک تگڑ تگڑ دوڑ سکوں میں. ایک پاگل نے کتاب لکھی 400 صفحوں، لوگ بڑی مارکیٹ میں بکی نا وہ کتاب کی، یار پاگل ہو کے کتاب لکھ دی، ایسے لاکھوں میں اس کے ایڈیشن چاہے. جب لوگوں نے کتاب کھولی تو پہلے صفحے پہ لکھا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، آگے لکھا تھا تگڑ 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 تگڑ. 400 صفحوں پہ یہ لکھا. جب بھی میں تگڑ تگڑ بولتا ہوں مجھے یہ کتاب یاد آ جاتی. تو اس کو خود اگلے دن اندازہ ہو گیا کہ بھائی میرے ہدف کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھرا ہوا پیٹ ہے. تو جب وہ کافر نے اسلام قبول کیا نا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی اب مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے فجر میں بلکہ تہجد میں اٹھنا پڑے. بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آپ صبح نہیں ہو سکتے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی پڑے گی. ہم رات کو 1 یا 2 بجے جو شادیوں میں کھانا کھا کے سوتے ہیں، پولیس بھی ہمیں فجر میں نہیں اٹھا سکتی. سمجھ آئی؟ ہمیں اب فرشتہ ہی آ کے اٹھائے گا اور پبلک کندھے پہ اٹھا کے قبر میں پہنچائے گی. جو جنازے ہیں نا قبرستان میں، میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو رات کو تافتان اور قورمہ شادیوں میں کھا کے 1:45 بجے گھر پہنچے تھے، اس کے بعد سوئے، اب تک کی رپورٹ کے مطابق سو رہے. ہلا کے دیکھا سانس بھی نہیں آ رہا، تو پھر اعلان کیا ان کو قبرستان لے جاؤ. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا. خواتین جب میت پہ بھی نا ایک دوسرے سے اپنی غیبتیں چل رہی ہوتی، معذرت کے ساتھ خواتین سے، یہ ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان میں نہیں ہے. تو خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے، دوپٹے بھی چیک ہو رہے ہوتے ہیں، شاپنگ واپنگ بھی، اور یہ سب چیزیں باتیں ان کی میتوں میں. رشتے بھی میں نے خود دیکھی، ایک شادی میت پہ سیٹنگ ہوئی تھی لڑکا لڑکی کی، اور ماشاءاللہ آج ان کے بچے میت پہ لڑکی بھی رو رہی تھی، لڑکا بھی. تو روتے روتے ایک دوسرے کو دیکھا تو لڑکے نے امیج کیا کہ اگر یہ نہیں روئے تو کیسی لگے گی. روتے ہوئے تو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا نا. اے آئی سے لڑکی نے بھی بنائی. ایک اے آئی آج ایجاد ہوئی ہے نا، ایک انسانی دماغ بھی انٹیلیجنس ہے، وہ خود بنا لیتا ہے کہ اگر نہیں روئے تو صحیح ہے، پھر یہ قبول ہے. تو اب ساری زندگی تھوڑی رونا ہے. وہ تو پھر میرے اس لڑکے کو پتا تھا میرے نکاح کے بعد اب رولاؤں گا میں اس کو، ابھی تک تو کیا ہے، ابھی تک تو ان کی باقاعدہ میت پہ سیٹنگ ہوئی، شادی. مجھے خود لڑکے نے بتایا کہ یار کیسے پسند کی، دونوں جنازے پہ آئے ہوئے تھے، تاڑ لیے، شادی ہو گئی. تو خیر، تو وہ نا دوپٹے چیک ہو رہے ہوتے ہیں. تو خاتون کے میاں کا انتقال ہو گیا، رو رہی ہائے مننے کے ابا. اس نے پوچھا بہن کیسے انتقال ہوا؟ کہنے بہن شادی سے آئے تھے، اتنا کھایا. میں نے بولا کہ جائیدادیں کھا جاؤ گے، بس کرو. اس کے بعد سوئے ہیں، صبح پولیس نے بھی آ کے اٹھانے کی کوشش کی ہے. تو پھر میں وہ اکثر ایک سناتا ہوں. پھر وہ اسی رونے کے دوران ایک خاتون پوچھا مننے کے ابا بہت اچھے تھے، اللہ مغفرت فرمائے، بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں بس کیا کریں، آدھا ڈرامہ دیکھا تھا، آدھا رہ گیا ڈرامہ، پورا ڈرامہ بھی نہیں مکمل کر پائے، اور بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے وہاں سے جو ہے، بس اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت اچھے تھے میرے ساتھ. اس نے کہا بس میں بھی دعا کر رہی ہوں بہن اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے. وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے بولٹن. یہ ساری کنورزیشن ان کی آپس میں چل رہی. 2 خواتین جو تھیں نا ان کو 20 سال کی جیل ہوئی ایک ہی کمرے میں. 20 سال کے بعد جب رہائی کا وقت آیا، انہوں نے کہا بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. تو 20 سال ہو گئے، باتیں ختم نہیں. تو ایک خاتون آئی، ان کے بچے نے شکایت کی اپنی اماں کی، مفتی صاحب ہماری اماں نے ہمارا ناک میں جینا حرام کیا ہوا ہے، اماں نے یہ کیا ہوا ہے. تو آپ خدا کے لیے اماں کو سمجھائیں. میں نے کہا لے آؤ، بہت پرانی بات ہے. وہ خود بھی آ گئے، اپنی اماں کو بھی لے آئے. اب ان کی اماں نان اسٹاپ بولے جا رہی، مجھے بولنے نہیں دے رہی.
یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یوں بھائی چپ تو ہو، میں کب بات کروں گا؟ مجھے تھوڑا سا انہوں نے سانس لیا نا تو میں نے ایک جملہ بیچ میں بولا، میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ زندہ ہیں؟ کہہ رہے نہیں، وہ تو 10 سال پہلے چلے گئے تھے۔ میں نے دل میں بولا پھر بھی کافی ٹائم گزار لیا اس میں، جانا تو اس کو 20 سال پہلے چاہیے تھا، لیکن حوصلہ ہے بھائی۔ کینیڈا میں ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے مفتی صاحب میرے والد کی عمر 95 سال اور میری والدہ کی عمر 80 سال ہے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ کریڈٹ آپ کی والدہ کو جاتا ہے کہ ابا کو 95 تک پہنچنے۔ میں نے کہا میں آپ کی والدہ کو سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ یہاں تک شوہر کو پہنچنے، میں نے کہا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یا آپ کی ماں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ابا کو 95 تک انہوں نے پہنچنے دیا۔ خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں۔ تو میرے بھائی کیوں وہ کم کھا رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ 7 گلاس دودھ سے 1 پہ آ گئے، اور نبی نے فرمایا سب سے بڑا فساد امت میں کیا آئے گا؟ کھانے کی وجہ سے جو موٹاپا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میڈیکل سائنس سکھانے آئے تھے ہمیں؟ ہیں بھائی موٹاپا ہونا یا دبلا ہونا یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے نا، یہ پیغمبروں کا ٹاپک تو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ علماء انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو جو مسائل علماء سے پوچھے جاتے ہیں وہی پیغمبروں سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو کبھی کوئی علاج کے لیے علماء کے پاس آتا ہے؟ بھائی مفتی صاحب آپ بتائیں کہ میرے بھائی کو کینسر ہو گیا، اس کا علاج بتائیں۔ میں بولوں گا بھائی جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ مفتی صاحب میرے بھائی کے گھٹنے میں درد ہے، کوئی دوا بتائیں۔ میں بولوں گا بھائی جا کے ڈاکٹر کو دکھانا۔ تو کہے گا آپ کس بات کے مفتی؟ تو میں کیا کہوں گا بھائی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میڈیکل سائنس۔ تو یاد رکھو علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب علماء کا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے تو اس کا مطلب پیغمبروں کا ٹاپک بھی میڈیکل سائنس نہیں ہے۔ پیغمبروں کا ٹاپک ہے انسانیت، اخلاقیات، عقیدہ درست کرو، اعمال درست کرو۔ لیکن پھر پیغمبر کھانے کو فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ موٹاپے کو پسند کیوں نہیں، کیوں نفرت کر رہے ہیں اس سے؟ وجہ اس کی ہے کہ اسلام مسلمان کو ایکٹیو دیکھنا چاہتا ہے، سست مسلمان سے اللہ کو نفرت۔ یہ اسلام پہ بوجھ ہے۔ سست داماد پسند ہے کسی کو؟ بولو نا۔ کیوں؟ بیٹی کے حقوق مار دے گا یہ کم وقت، نہ جاب کے لیے اٹھے گا، بچی بیمار ہوگی اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جائے گا، بیگم کے کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ مسئلہ ٹھیک پڑا ہی رہے گا آرام سے، میچ دیکھ رہا ہوں بیگم میں۔ میرے بھائی جب آپ کو اپنے دامادوں میں سست داماد پسند نہیں ہے، اپنی اولادوں میں سست اولاد پسند نہیں ہے، تو اللہ اس کے رسول کو سست مسلمان کیسے پسند ہوگا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، سست مسلمان نہیں پسند ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے موجودین میں کیا بتاؤں، سب سے زیادہ سستی پیدا کرنے والی غذا میٹھا کیا ہے؟ بولو۔ اور اگر وہ لیکوڈ فارم میں ہو بیڑے، شربت پی لو بس۔ افطاری میں جو شربت پیتے ہیں بے ہوش ہو کے مگرمچھ کی طرح پڑے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو بے ہوش ہو کے پڑے ہوتے ہیں مگرمچھ۔ تو بھائی اللہ اس کے رسول ہمیں ایکٹیو دیکھنا چاہتے۔ اوریجنل اسلام ایکٹیونیس کے بغیر نہیں آ سکتا، ہمت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے ہمت پیدا کرو۔ یہ روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں؟ رمضان کیا ہے؟ ایسا کوئی مہینہ نہیں آتا جس میں اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہو کہ تم 2 وقت کھاتے ہو تو اب 6 وقت کھاؤ، یہ مہینہ ہے کھانے کا مہینہ۔ کوئی اسلام میں کھانے کا مہینہ آیا؟ صرف 3 دن بقرعید کے کھانے کے ہیں، وہ بھی گوشت، وہ بھی کیا ہے بس۔ کھانے کا کوئی مہینہ نہیں ہے، کوئی کھانے کا کوئی ترغیب نہیں ہے۔ اسلام میں روزے ہیں، کیا ہے؟ روزے۔ 1 مہینہ روزے رکھے ہم نے، پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت، ایام 20 کا روزہ رکھنا سنت۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی بعض دفعہ روزے رکھنے پر آتے رکھتے چلے جاتے، ایسا لگتا اب زندگی پر روزے کبھی نہیں چھوڑیں گے، پھر چھوڑ دیتے تو پھر طویل عرصے تک چھوڑے رکھتے۔ تو روزوں پہ سیٹ ہونا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، یہ والا اسلام اللہ چاہتے ہیں۔ بے لگام خواہشات والا اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے اور آپ کا اسلام، اس میں خواہشات پوری ہو رہی ہیں، قربانیاں نہیں ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں روزے کا حکم دیا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر بچنے کی طاقت۔ دیکھو تقوی قرآن میں ہے نا کہ روزے کا حکم میں نے کیوں دیا؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا نا۔ حکمت کیا ہے؟ بس بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ حکمت کیا ہے اس کی؟ لعلکم تتقون۔ ہم رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تاکہ تقوی پیدا ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں نیک آدمی کو، انٹیوں کو جھانکتا نہ ہو،
شریف خاتون کے میاں مر گئے نا, کہہ رہی ہائے ہائے منع کے ابا بہت اچھے تھے, آج تک کسی خاتون کو نظر اٹھا کے نہیں, کن لکھیوں سے دیکھتے تھے, اتنی ہمت نہیں تھی کہ منہ پورا بھر کے دیکھیں, اتنے نہیں. تو اس کا خیال تھا کہ اتنا بھی اس زمانے میں کیا ہے. ہمارے یہاں تو دیکھو کوئی انٹی ایک گیٹ سے گلی سے داخل ہو, ٹھرکی لوگ جب تک وہ گلی کے دوسرے کنارے سے نکل نہ جائے نا, نظر نیچے نہیں کرتے, نظر نیچے نہیں ہوتی. تو تقویٰ کا لفظی مطلب نیک, لیکن تقوی کا حقیقی مطلب یہ نہیں ہے. لغوی میں مطلب تقویٰ عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. کسے کہتے ہیں؟ بہت اہم پوائنٹ, بس یہ میں بیان کا خلاصہ آخر میں بتا رہا ہوں, جو اتنی لمبی تمہید باندھی ہے. تقویٰ نام ہے کس کا؟ بچنے کا. وقایا بچنے کو کہتے ہیں. بچا کس چیز سے جاتا ہے؟ جس چیز میں انوالو ہونے کا خطرہ ہو. دیکھو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے ان خوراکوں سے بچیے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کن خوراکوں کے بارے میں کہتا ہے؟ جن خوراکوں کے بارے میں اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کھاؤ گے یا آپ کا دل چاہے گا. جن خوراکوں کے بارے میں اس کو اطمینان ہے کہ نہیں کھاؤ, اس میں وہ کہتا ہی نہیں ہے کہ اس سے بچو, ورنہ تو وہ ڈاکٹر پھر آپ کو پوری فہرست دے کے یہ بھی نہیں کھاؤ, 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 یہ بھی نہیں. آدمی کہتا ہے بھائی کیا لی؟ تو ڈاکٹر چند کامن چیزیں بتاتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر کو خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی سوسائٹی میں بریانی چل رہی ہے, نہاری چل رہی ہے, پیزا چل رہا ہے, برگر چل رہا ہے, ڈبل روٹیاں چل رہی ہیں, یہ وغیرہ وغیرہ, ان سے ایوائڈ کرو. وہ یہ نہیں کہے گا چھپکلیاں مت کھاؤ, کہے گا بھائی کوئی بھی نہیں کھاتا. کتے مت کھاؤ, آپ کتے کے گوشت سے کیا کریں؟ ایوائڈ کریں. ہاں کوئی چائنیز علاج کے لیے آئے گا تو ڈاکٹر کہے گا کتا نہیں کھانا, یہ کتا پن اپنے ملک میں جا کے کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ چائنیز ڈاکٹر جب پرہیز کی لسٹ بناتے ہیں تو اس میں عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ڈاکٹر جو پرہیز کی لسٹ بناتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ پیزا نہ کھائیں, جنک فوڈ نہ کھائیں, تلے ہوئے چپس نہ کھائیں, تلے ہوئے پکوڑے نہ کھائیں, یہ لسٹ ہوتی ہے 20-25 چیزوں کی. چائنیز جب ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ لسٹ بناتے ہیں, لال بیگ مت کھائیے, یہ لسٹ. آپ حیران, مچھر نہیں, مچھر کھانے کی چیز. ایک پاکستانی میمن لوگ سے پیشگی معذرت, کوئی میمن بیٹھے ہیں, میمن کاروبار میں بہت دماغ چلتا ہے نا, تو یہ میمنوں پہ کسی انسلٹ مقصد نہیں ہے, صرف بتانا ہے کہ میمن کا دماغ کتنا کاروباری ہوتا ہے. ایک میمن کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو لوگ آئے خوشی کے لیے نا, تو میمن کا بچے کو قوت گویائی مل گئی. اس نے کہا کم بختوں سارے ادھر آ گئے, دکان تمہارا باپ سنبھالے گا. پیدائش ہی اس کو بزنس کی فکر. تو ایک میمن چائنیز کے ساتھ سفر کر رہا تھا, سامنے چائنا والا بیٹھا ہوا ہے, ادھر میمن بیٹھا ہوا ہے. چائنیز کے مچھر ناک پہ آ کے بیٹھا, پکڑ کے کھا لیا اس نے. پہلے مچھر نے کوشش کی چائنا والے کو کھانے کی, لیکن چائنا والے کی طرف سے رپلائی یہ آیا کہ وہ مچھر کھا گیا, کیونکہ چائنا میں کہتے ہیں ہر چیز کھا جاتے ہیں. اب مائنڈ دیکھو میمن کا, میمن کی ناک پہ مچھر آ کے بیٹھا, میمن نے پکڑا, چائنا والے سے بولا خریدے گا, ریٹ پتا, بزنس مائنڈ ہے یا نہیں. تو چائنا کے ڈاکٹر جب پرہیز بتاتے ہیں نا, پھر پرہیز میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ چھپکلیاں سے تھوڑا ایوائڈ. چھپکلی اگر کھانی بھی ہے تو ایئر روسٹ کر کے کھائیں. اگر آپ نے کتا کھانا ہے تو کائنڈلی کتے کو بوائل کر کے آپ کھا سکتے ہیں, تھوڑا سا نمک چھڑک. یہ ان کا پرہیز. ہمارے یہاں ڈاکٹر یہ پرہیز بتاتے ہیں, یار بول لو نا بس بیان. اگر ڈاکٹر آپ سے کہے کہ بلی نہیں کھائیے گا, آپ کتا نہیں کھائیے گا, آپ ڈاکٹر کو بولو گے کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب دماغ صحیح ہے, تو ڈاکٹر کہے گا دیکھیں پرہیز تو گوشت سے کرنا ہے نا, تو یہ اس سے بھی کریں, یہ بھی ریڈ میٹ میں آتے ہیں. آپ کہیں گے کون کھا رہا ہے, یہ کھا کون رہا ہے. تو بچنے کا آرڈر وہاں دیا جاتا ہے جہاں خطرہ ہو کے پڑ جائے گا. اس میں آئی بات سمجھ میں؟ اب قرآن کی آیت کا مطلب سمجھو. اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو, ہم نے تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. آج کی زبان میں ایوائڈ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. چیزوں کو ایوائڈ کرنا سیکھو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے تمہارا دل اس کی طرف پھسلتا ہے اور تمہاری بریکیں ہو گئی ہیں فیل. تو بریک شو مضبوط ہو جائیں تمہارے, کیونکہ سب سے لذیذ چیز جس کو چھوڑنا سب سے مشکل وہ کھانا اور پینا ہے. تو جب اس پہ اپنے کنٹرول کر لو کہ بھوک بھی لگ رہی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے, دل بھی, روزے میں آدمی کی عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے, دماغ فریش نہیں ہوتا اس کا, کوئی بات نہیں, نہ ہو فریش, بچنا ہے. تو اس سے تمہارے بریک شو مضبوط ہو جائیں گے. وہ چیز جو پورے سال حلال تھی اس سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی, تو پھر وہ چیزیں جو حرام ہیں ان سے بچنے کی طاقت تو اور بھی زیادہ آ جائے گی تمہاری. لیکن ہم ایسے ڈھیٹ روزہ گزارنے کے لیے فلم دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ گزر جائے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا بتائی, پیناڈول دی کہ اس سے تمہارے درد کو آرام آ جائے گا. آپ نے پیناڈول کھائی اور سر پہ آپ ہتھوڑے مار رہے ہو تاکہ اور درد ہو میرے. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ پیناڈول تو درد صحیح کرنے کے لیے دی تھی, تو وہ درد والی چیزیں کیوں کر رہے ہو؟
ڈاکٹر نے کہا 2 گولی پیناڈول تاکہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے. آپ نے بیگم کے سامنے دوسری شادی کی باتیں شروع کر دی اور اس نے جو رپلائی کیا وہ درد آپ کا بڑھ گیا. آپ ڈاکٹر کے پاس آئے کہ میں نے پیناڈول سے درد تو ٹھیک ہو نہیں رہا. ڈاکٹر کے کر کیا رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب میں گھر میں 4 شادیوں والا بیان چلایا ہے میں نے. ڈاکٹر کہے گا آپ کو پیناڈول نہیں, آپ کو ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا. بیوقوف کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو میرے بھائی پرہیز جو علاج ہوتا ہے نا, جس بیماری سے انسان بچنے کے لیے علاج کرتا ہے اس بیماری کے اسباب سے دور ہو جاتا ہے. وہ آپ کو بخار ہے, ڈاکٹر نے کہا یہ گولی کھائیں بخار اتر جائے گا, لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ سویٹر اتار کے بنیان پہن کے برف کے پانی میں جا کے بیٹھ گئے آپ. تو کوئی بات نہیں, میں تو گولی کھا رہا ہوں. ڈاکٹر کہے گا بھائی گولی تو اس لیے ہے تاکہ نارمل ٹیمپریچر پہ تیرا بخار اتار دے, تو جان کر بخار کو لے رہا ہے, تو اس سے زیادہ خطرناک بیماری میں آئے گا. تو رمضان میں اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اے ایمان والو ہم تم سے روزے رکھوا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, بچنے کی طاقت پیدا ہو. کن چیزوں سے بچنے کی؟ مردوں میں بھی بچنے کی طاقت اور عورتوں میں بھی بچنے کی. مردوں میں نماز ضائع کرنا, یہ بیماری چھوٹ. نماز سست لوگ پڑھتے ہیں یا چست لوگ پڑھتے ہیں؟ چست آدمی کا سست تو پڑھا رہے گا, فجر میں بھی نہیں اٹھے, ظہر میں بھی. کچھ لوگ ہمیشہ آخری صف میں ہوتے ہیں, 3 رکعتیں نکلی بھی ہوتی ہیں, موت تک ایسا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ. ہمارے جاننے والے فجر کی 1 رکعت نکلتی تھی تو کہتے تھے نماز کا ٹائم تھوڑا آگے ہو جائے تو پھر نہیں نکلے گی. نماز 5 منٹ آگے ہوتی تھی پھر 1 رکعت, پھر 5 منٹ آگے بھی پھر 1 رکعت. کچھ ہوتے ہیں نمازی ایسے جو ہمیشہ امام جب سلام پھرتے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, موت تک ان کی روٹین یہی ہوتی ہے. جو نہیں پڑھ رہا وہ نہیں پڑھتا. نماز کے لیے چستی چاہیے. دیکھو نماز اتنی اہم عبادت ہے, ہر پیغمبر کو اللہ نے توحید کی دعوت کے ساتھ جو دعوت سب سے پہلے دی ہے وہ کون سی دی ہے؟ نماز. اللہ اسلام قبول نہیں کرتا نماز کے بغیر, اللہ نہیں قبول کرتا. پہلے زمانے میں جو بے نمازی ہوتا تھا نا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. آپ اپنے پردادے دادوں سے جا کے پوچھ لو, نماز جنازہ نہیں ہوتا تھا اس کا. کہتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں, کوئی علامت ہی نہیں پائی جا رہی اس میں اسلام کی. آج خواتین شاپنگ کے نام پہ نمازوں کو ضائع کر دیتی, سفر میں نمازوں کو ضائع کیا جاتا ہے. میں جہاز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں 1-2 بندے نماز پڑھ رہے ہیں, سارے مسلمانوں کا جہاز ہے, سعودی عرب جا رہا ہے, 99% لوگ ضائع کر رہے ہیں. بھائی تم مسلمان کس بات کے ہو؟ اس کے بغیر تو اللہ اسلام مانتا نہیں ہے. نماز کے بغیر صحیح حدیث میں ہے, صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں اسلام پہچانتے ایسے تھے کہ جو مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلم ہے, جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ واضح فرق تھا ہمارے زمانے میں. حتیٰ کہ منافق بھی آ کے نماز پڑھتے تھے تاکہ ان کا کفر دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. آج کتنا ہلکا لے لیا نماز. اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی, ہم کہتے ہیں نا یار ابھی مصروف ہوں قضا پڑھ لیں گے, نہ اللہ نے میدان جنگ میں نماز کا حکم دیا ہے, وہاں قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی مشکل ہو سکتی ہے میدان جنگ؟ وہاں اللہ نے نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جتنی خواتین ہماری بہنیں بیان سن رہی ہیں, آج سے عزم کریں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے نماز ضائع نہیں ہوگی. اور یہ چستی پیدا کرنی پڑے گی اس کے لیے. سست لوگوں کا کام نہیں ہے, سست لوگوں کا کام نہیں ہے. اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرو بھائی, کچھ بھی ہو جائے نہیں ہوگی چینج. ہمارے انڈیا سے ایک رشتہ دار آئے تھے, ریلیٹیو, 70 سال ان کی عمر تھی. ہم ان کو گھمانے پھرانے لے گئے. کسی نے بتایا کہ جب سے یہ بالغ ہوئے ہیں نا اب تک کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہوئی, 70 سال کی عمر تک. ایسے پہلے زمانے میں بہت لوگ تھے. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کبھی سوتے میں بھی نہیں نکلی. پھر مجھے اندازہ ہوا, ہم جب ان کو تفریح کے لیے لے کے گئے نا, بار بار بیٹا نماز کا ٹائم, بیٹا نماز کا ٹائم, مجھے اندازہ ہوا واقعی یہ کیا ہے, یہ نمازی ہے. ان کو اپنی تفریح سے زیادہ فکر کس کی تھی کہ پہلے سے انتظام کرو بھائی, ایسا نہ ہو نماز کا ٹائم آئے اور نکل جائے, پتہ نہ چلے. ہر وقت ان کے ذہن پہ مسلط ہی ہے. ہم نے انکل کو نماز پڑھوائی ہے, سکون کا سانس لیا. آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بعد پھر عصر کی نماز پڑھائی, حالانکہ مغرب میں بھی ٹائم ہے. کہتے بھائی نماز کا خیال کرنا. آدھے گھنٹے سے بولنا شروع کر دیا بھائی نماز, بھائی نماز. کیونکہ بازار ہے, شہر ہے, پتہ نہیں وضو کی جگہ ملے نہ ملے, کوئی جگہ ہو یا نہ ہو, ہر قیمت پہ پڑھنی ہے. عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہمیں وہ والا اسلام چاہیے جو صحابہ تابعین کا تھا. قرآن نے اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ ان میں سب سے پہلی خرابی آئی فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ. جو نااہل لوگ آئے نا انہوں نے سب سے پہلے نماز ضائع کی ہے. آپ کے اسلام میں جو سب سے پہلے خرابی آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ نماز ضائع ہونا. سب سے پہلی خرابی یہ آتی ہے. کسی قیمت پہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دوسرا کام, دوسرا
مجھے یاد ہے اللہ میرے والد کی مغفرت فرمائے، بہت پکے نمازی تھے، بہت پکے. ایک دفعہ شدید بارش میں آئے وہ، تو آفس سے نا گھر پہنچے، بارش ہو رہی تھی، اب نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھنے جا رہے، تو والدہ نے ان کو بول دیا کہ بھائی اتنی بارش ہو رہی ہے مت جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب بارش ہونا تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن اس زمانے میں چھتریاں بھی نہیں تھی، کیچڑ بھی ہوتا تھا. آج تو چھتری ہے، گاڑی میں بیٹھو جاؤ، مسجد بھی پکی، نبی کے دور میں مسجد بھی کچی تھی، اس میں بھی کیچڑ ہوتا، تو اس لیے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، مسجدیں بھی پکی ہیں، آپ کے پاس چھتری بھی موجود ہے، راستہ بھی صاف ہے، اگر نہ ہو تو پھر پڑھ سکتے ہیں گھر میں. تو والد صاحب کہتے ہیں، ہماری والدہ بتاتی ہیں، والد صاحب نے کہا اللہ کیا بولے گا، آفس سے 1 گھنٹہ بارش میں سفر کر کے گھر آ گیا ہے اور یہاں سے 5 منٹ مسجد نہیں جا سکتے. اس لیے کہتے ہیں نا، انسان کا دل خود بہت بڑا مفتی ہوتا ہے، وہ خود بتا دیتا ہے کہ تو جو بہانہ تراش رہا ہے وہ بہانہ ویلڈ ہے یا نہیں. سارے کاموں کا ہمارے پاس ٹائم ہے، ہر طرح کے کاموں کا. نماز میں ایسا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، ٹائم نہیں ہے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے، فرمایا یہ جو قبرستان میں مردے گئے ہیں نا، ان سے پوچھو اب ٹائم ہے. جو تم کہتے تھے ہمارے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، بزنس نہیں چل سکتا، مرے ہیں سارے کام پہلے سے زیادہ اچھے چل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا عباد اللہ صاحب ہے نا، تبلیغ کے بڑے بزرگ ہیں، بڑا پیارا بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ بیان میں زبردست مثال دے رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں سیٹ نہیں ہوں، میں پہلے سیٹ ہو جاؤں پھر انشاءاللہ نماز بھی، تہجد بھی اور عبادت بھی اور سارے کام، پہلے ایک دفعہ کیا ہو جاؤں میں سیٹ. یہ جملہ یاد رہے گا. تو کہتے ہیں سیٹ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ خواتین بھی یہ کہتی ہیں ابھی ایسا ایکچولی پہلے یہ ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، پھر ہم نماز پردے کی طرف آئیں گے. سیٹ تو ہو جائیں پہلے، سیٹ تو ہو لینے دو. کہتے ہیں پتہ ہے کب سیٹ ہوتا ہے؟ جب آپ مر جاتے ہیں، آپ کو نہلایا جاتا ہے، آپ کو کفن پہنایا جاتا ہے، پھر چارپائی پہ اٹھا کے لے جایا. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی ایک بندہ ہے ایسا جو کہ نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہو؟ سب کے ساتھ ہوگا. میں بھی لیٹا ہوا ہوں ایک دن، آپ بولیں گے وہ 4 شادیوں کی باتیں کرتے تھے، آج اس دار فانی سے چلے. آپ گھبرائیں نہیں، ترس نہیں کھائیں مجھ پہ، کیونکہ آپ بھی لیٹے ہوئے ہوں گے. بہت سے لوگ ترس کھا رہے ہائے ہائے مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے، جیسے خود تو کبھی لیٹنا ہی نہیں ہے. سب نے لیٹنا ہے. جو 4 شادیوں والا ہے وہ بھی لیٹے گا، کمارے بھی لیٹیں گے، لیکن 4 شادیوں والا فخر سے لیٹے گا. کمارا یہاں بھی سڑا ہوا، وہاں بھی سڑا ہوا، پیچھے کو رونے والا نہیں ہوگا. تو وہ فرما رہے تھے بیان میں کہ پھر جنازے کی چارپائی لے کے جاتے ہیں، پھر اس کو قبر میں لٹاتے ہیں، پھر کروٹ کے بل کرتے ہیں، پھر اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں اب سیٹ ہے. تو سیٹ کہاں ہوتا ہے انسان جا کے؟ تو کہتے ہیں اب بالکل سیٹ. اب پتھر رکھ کے مٹی ڈال دو، جس پوزیشن پہ سیٹ ہوا ہے نا، اب حالات سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مہنگائی کم ہوتی ہے تو بھی اب سیٹ ہے، ایسے ہی رہے گا. سکون آ گیا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مہنگائی بڑھتی ہے تو بھی یہ کیا ہے؟ سیٹ ہے. تو کچھ دن بچے روئیں گے، اس کے بعد بچے بھی کہیں گے پہلے ہم سیٹ ہو جائیں. بیوہ کچھ دن روئے گی، پھر کہے گی میں ذرا سیٹ ہو جاؤں. بھائی تم نے بھی ادھر جا کے سیٹ ہونا ہے، تم نے تو پہنچایا ہے اس کو. استغفر اللہ، تو غلط بات ہو گئی ہے، پھر غلط باتیں مجھ سے نکل آتی، تو تمہاری وجہ سے تو گیا. تو سب سیٹ وہاں جا کے ہوتے ہیں سیٹ، جب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اب کیا ہے؟ سیٹ ہے. اب بس مٹی ڈالو اور دعا مانگو، اور 2-4 دن تک رونا دھونا ہوتا ہے. حلوے مانڈے بھی چل رہے ہو، میت بھی بولے گی کم وقتوں، میں ادھر مرا ہوا ہوں اور تم ادھر دیگوں پہ دیکھو. ڈھکنوں کی آوازیں کیسی آتی ہے؟ دیکھو ڈڈنگ کر کے ایسے آواز آ رہی ہو. خیر، تو اس سیٹ ہونے سے پہلے ہمیں سیٹ ہو جانا چاہیے ایک روٹین پہ. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کو دائیں بائیں نہیں. خدا کی قسم اتنی خوبصورت عبادت کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. کوئی ہے تو بتاؤ یار، اتنی خوبصورت عبادت کوئی ہے کسی مذہب کے پاس؟ جاؤ مندروں میں دیکھو کیا کر رہے ہوتے ہیں، چرچ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہودی کیا کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف اب حرمین میں تراویح ہو رہی ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، بیت اللہ کے گرد لاکھوں لوگ ہاتھ باندھ کے باوضو کھڑے ہوئے ہیں اور تلاوت قرآن ہو رہی ہے، رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں. اتنی پاکیزہ عبادت اللہ نے ہمیں دی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. دوسری بات کیا ہے؟ صدقات اور خیرات. اسلام کا دوسرا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات. کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا، ساتھ میں اللہ نے یہ کیا کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب اللہ مسلمان کو کنجوس نہیں. اللہ کو کنجوس مسلمان بالکل بھی پسند، بیوی کو کنجوس شوہر بالکل بھی پسند نہیں، بچوں کو کنجوس باپ بالکل بھی پسند نہیں، دوستوں کو کنجوس دوست بالکل بھی پسند
نہیں ہے. پڑوسیوں کو کنجوس پڑوسی بالکل بھی پسند نہیں ہے. امپلائز کو کنجوس باس بالکل بھی پسند نہیں. 1901 کی تنخواہ پہ چلایا ہے اب تک. ہوتے ہیں نا کچھ باس, کام نچوڑ لیا تنخواہ دینے میں. مالک مکان کو کنجوس کرایہ دار بالکل بھی پسند نہیں ہے. جو ایک نلکا بھی ٹوٹ جائے تو مالک مکان کو فون کر رہا ہوتا ہے نلکا لگا دو. اتنا تو لگا لے یار, کچھ بھی نہیں کر. کچھ کرایہ دار ایسے کنجوس ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو دنیا میں کنجوس آدمی کسی کو پسند ہے؟ ایک لطیفہ بہت سنا چکا ہوں لیکن خدا کی قسم مزہ بہت آتا ہے اس میں. دوبارہ ریپیٹ کر دیں. اور اس لطیفے پہ میرا کاپی رائٹ ہے, یہ کسی اور کو سنانے کی اجازت نہیں. ایک کنجوس باپ تھا, بچے کہتے تھے ابو کبھی دیسی گھی کھلا دو ہمیں. مفتی طارق مسعود صاحب سے دیسی گھی کے فضائل سنے. ابا کبھی ہمیں بھی دیسی گھی. وہ تھا کنجوس, جب بہت زیادہ اس کو تنگ کیا تو دیسی گھی کا پیکنگ میں ڈبہ لے کر آیا. آپ کو پتہ ہے جو بھی گھی کے ڈبے ہوتے ہیں اس کے ڈبے پہ بھی کچھ چکناہٹ ہوتی ہے. تو ڈبہ لے کر آیا, کہتا ہے دیکھو ابھی ڈبہ کھولنا نہیں, پہلے ڈبے سے لگا کے کیا کرو, ڈبے سے لگا, پہلے اس کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی پھر ڈبہ کھولے. تو وہ بھی کنجوس کے بچے تھے, صبح روٹی روزانہ ڈبے سے لگا کے کھا رہے. اس کو کہیں سفر پہ جانا ہو گیا, اب اس کو یہ خطرہ ہوا کہ ڈبہ کھولنا نہیں, تو اس نے ڈبے کو الماری میں بند کیا, الماری لاک کر کے چلا گیا. 15-20 دن کے بعد آیا, آتے ہی پوچھا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں ابو کیسے کھولتے, الماری میں ڈبہ تھا. چلو اس کا مطلب پھر گھی نہیں کھایا نا تم نے؟ نہیں گھی تو کھایا ہم نے. ارے کیسے کھا لیا؟ کہہ رہے ہم الماری سے روٹی لگا کے, وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا, ہم روٹی کیسے کھاتے تھے؟ الماری سے لگا کے. اس نے ایک تھپڑ لگایا, کمبختوں کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے کیا؟ تو بتاؤ ایسا آدمی کسی کو پسند ہوگا؟ نفت العرب ایک عربی کی کتاب ہے, بڑے واقعات اس میں پرانے لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں, عربی ادب کی کتاب. اس میں لکھا ہوا عرب میں یہ عادت تھی کہ اپنے باپ دادوں کی سخاوتیں بہت بیان کیا کرتے. باپ دادوں کی کہ میرا باپ اتنا سخی, شاعری میں باقاعدہ ان کے مشاعرے ہوتے تھے, میرا باپ اتنا سخی, وہ کہتے نہیں میرا باپ اتنا سخی. تو ایک عربی شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت بیان کر کے مقابلہ جیتا. کیا جیتا؟ مقابلہ. اتنا اس کو سخی ثابت کیا نا کہ بس لوگوں نے اس کو کہا بھائی تو جیت. تو ایک بندہ کہہ رہا ہے جس نے وہ مشاعرہ دیکھا ہوگا کہ اس کے باپ اتنا سخی, کہتا ہے میں ایک دن اس کے باپ کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے پی رہا ہے دودھ ڈائریکٹ. تو میں نے کہا بھائی گلاس میں نکال لو, برتن میں. کہتا ہے نہیں برتن میں نکالتا ہوں تو آواز آتی ہے تو بچے بھی آ جاتے ہیں دودھ مانگنے, اس کے اپنے بچے. تو آواز سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ تھن سے منہ لگایا ہے کہ بچے نہ مانگ لیں, اور بچے بھی اپنے کو, محلہ پڑوس کے نہیں. کہہ رہے میں نے کہا مقابلہ تو یہ جیتا ہے کہ سخاوت, حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی مشاعرے میں تو ہم نے, اور حالت کیا ہے بکری کے تھن سے ڈائریکٹ چوس رہا ہے جیسے بچے بکری کا بچہ پی رہا ہوتا ہے کہ آواز نہ آ جائے, کہیں کوئی دودھ مانگنے نہ آ جائے. تو اب بتاؤ کنجوس کسی کو پسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس آدمی جنت سے بھی دور, اللہ سے بھی دور, اللہ کی مخلوق سے بھی دور, سب نفرت کرتے ہیں, جہنم کے قریب ہے. اور سخی آدمی اللہ کے بھی قریب, اللہ کی مخلوق کے بھی قریب اور جنت سے بھی قریب. دور کس سے ہے؟ صرف جہنم سے. ہمارے نبی سخاوت کے دریا تھے, امہات المومنین سخاوت کی دریا تھیں. صبح راشن ملتا, شام سے پہلے بڑھ جاتا سارا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسراف کرو, اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرو, لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ اللہ کو پسند خرچ کرنے والے لوگ ہیں. کنجوس اللہ کو پسند. کہاں خرچ کرو؟ سب سے پہلے رشتہ داروں پر. یہاں کتنے ایسے میاں ہوں گے جن کی اچھی تنخواہیں ہیں, بیویوں کو صبر شکر کی حدیثوں پہ ٹرکایا ہوا ہے, حالانکہ اچھا کھا رہے ہیں, باہر نہاریاں پھوڑ رہے ہیں, بریانیاں پھوڑ رہے ہیں, پیزے کھا رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں. بیگم جب خرچہ مانگتی ہے تو ماش اور مونگ کی دال کے فضائل. میاں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ کھلے ڈلے ہوتے ہیں اور کچھ نے ہاتھ, اور ایسے بے غیرت میاں بھی مارکیٹ میں آئے جو کہتے ہیں ہم کمائیں گے ہی نہیں. کمائے گا کون؟ بیگم کمائے. ایسے بے شرم سسرال بھی ہیں جو بہو کے ٹکڑوں میں پلتے ہیں. آپ کبھی خوشبو لگا کے اکیلے آؤ ہمارے پاس, میں آپ کو ایسے ایسے لوگوں کے حالات بتاؤں گا, آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جائے. تو بھائی اللہ نے مرد کو خرچ کرنے والا بنایا, عورت کو مرد سے کھانے والا بنایا. مرد کھلا کے خوش ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی نے فرمایا جو خود کھاتے ہو ویسا بیوی بچوں کو کھلاؤ, یعنی اس اسٹینڈرڈ کا. جیسا خود پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا بیوی بچوں کو بولو نا پہناؤ. تو گھر پہ بھی خرچ کرنا ہے. نمبر 2 ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے. ماں باپ کو ضرورت نہ بھی ہو تو بھی اپنی آمدن سے ایک حصہ اپنے ماں باپ کے لیے خاص کر. کچھ چیزیں انسان نے گھروں میں دیکھی ہوتی ہیں, ہمیشہ اس وقت ان چیزوں کی مجھے ویلیو کا اندازہ نہیں تھا. ہمارے والد صاحب جب تنخواہ ملتی نا, آ کے سب سے پہلے میری دادی کو
دادا تو حیات نہیں تھے ہمارے، سب سے پہلے کچھ حصہ دادی کو نکال کے دے. ہم دیکھ رہے ہوتے تھے ابا چپکے سے بلا کے ہماری دادی کو، ہمارے ابا کی اماں تھی نا ان کو پکڑا رہے ہیں، اور ہماری دادی بھی یوں کیا، پیسے چیز ہی ایسے، آپ مجھے بھی دو تو میں یوں ہی کروں گا، پیسہ تو ایسی چیز ہے نا، کیا خیال ہے. تو خوشی خوشی لے لیتے ہیں سب. تو مجھے وہ منظر یاد رہ گیا کہ یار جب پیسہ آ رہا ہے والد، حالانکہ دادی تو ہمارے والد صاحب ہی کے ساتھ تھی نا، ان کو ضرورت کیا تھی پیسوں کی، بھائی کھانا پینا پک رہا ہے، جو آپ کی دوائیں علاج وہ تو سب چل رہا ہے، لیکن نہ ہی الگ سے پاکٹ منی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور سب سے پہلے کس کو؟ دادی. اور یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی غار میں پھنس گئے اور پتھر آ کے غار کا منہ بند کر دیا، تینوں کو موت یقینی نظر آئی. تینوں نے کہا کوئی اچھا عمل ہم نے کیا ہو تو اس کا واسطہ دے کے اللہ سے ہم دعا مانگتے. تو دونوں نے جو دعا مانگی وہ الگ، ایک کی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، وقت کم ہے. اس نے کہا اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، بکریوں کا دودھ نکالتا تھا، گھر آ کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا. ایک دن کیا ہوا، میں گھر آیا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ کی آنکھ لگ گئی تھی، سو گئے تھے، تو اب مجھے غیرت آئی کہ ان سے پہلے کسی اور کو پلاؤں، میں ان کو اٹھا بھی نہیں سکتا کہ نیند خراب ہوگی، تو اب جو میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات ان کے سر کے سرہانے پہ میں کھڑا رہا ہوں کہ آنکھ کھل گئی تو ایسا نہ ہو بھوکے ہوں. یہ ماں باپ کی خدمت ہوتی تھی ونس اپون اے ٹائم. آج ہے یہ خدمت؟ ساری رات میں کھڑا ہوا ہوں کہ میرے ماں باپ ہیں، رات کو اٹھیں گے، ایسا نہ ہو کہ پیاسے ہوں بھوکے ہوں، تو اور پھر بھوکے ہی سو جائیں کہ بھئی دودھ نہیں ہے، ایسا نہ سو جائیں، اب اٹھا بھی نہیں سکتا، نیند نہ خراب ہو. پوری رات اے اللہ میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا اور صبح صادق کے وقت ان کی آنکھ کھلی ہے. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ میں نے یہ صرف کس کو خوش کرنے کے لیے کیا؟ تجھے، کیونکہ تو ماں باپ کی خدمت سے جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور کام سے اتنا خوش نہیں ہوتا، یہ تیرے لیے میں نے کیا. اے اللہ اگر تو مانتا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا، فاکشف عنا ما نحن فیہ، جس مصیبت میں آج میں گرفتار ہوں مجھے اس مصیبت سے نکال دو. اللہ کی غیبی قدرت حرکت میں آئی اور غار کا پتھر لڑک گیا. تبھی حدیث میں آتا ہے تم مشکل وقت میں اللہ کو یاد رکھو، تم پہ مشکل وقت آئے گا تو اللہ تمہیں، تم خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھو، تم پہ مشکل وقت آئے گا تو اللہ تمہیں یاد رکھے. تو میرے بھائی اسلام میں ماں باپ کا مقام ہلکا نہیں ہے. بہت نفل نماز میں پکارے، نماز توڑ کے پکار کا جواب دینے کا حکم ہے. باس پکارے نماز میں، نماز نہیں توڑ سکتے آپ. سمجھ میں آ رہی بات؟ بیگم پکارے، بیلن کا خطرہ ہو تو بھی نماز بولو نہیں توڑ سکتے. سر پھٹے گا ڈاکٹر سے علاج کروا لو، نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اسرائیل سے فون آئے، استغفر اللہ، سسرال سے فون آئے، سسرال اسرائیل ہے نا، وہ کیا کریں، غلطی سے، یہ غلطی سے ہو جاتی ہے میرے بائی مسٹیک، جان کر میں سسرال کو اسرائیل نہیں کہتا. تو سسرال سے فون آئے، نماز نہیں توڑ سکتی. عورت کو شوہر بلائے، نماز نہیں توڑ سکتی، لیکن ماں اور باپ نے پکارا بولو توڑ سکتی ہے. تو اتنا بڑا حق ہے آج ہماری سوسائٹی میں رہا یہ حق والدین کا. تو تقوی میں یہ بھی داخل ہے کہ ماں باپ کے سامنے زبان چلانے سے اجتناب کرو. غصہ آئے کنٹرول کرو، ہر ایک پہ غصہ نہیں جاری کرو، غصہ کمزور اپنے جو طاقتور ہے نا ان پہ جاری کرو. بوڑھے ماں باپ پہ کیا کرے گا غصہ جاری کر کے، وہ کیا بگاڑ لیں گے تمہارا. تو وہاں تو برداشت کرنا ہے. تو دیکھو سب سے پہلے اس نے کس پہ خرچ کیا؟ ماں باپ پہ. ہاں اگر ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ کے والد کی اچھی جاب ہے تو پھر شرعاً آپ کے ذمہ نہیں جاب ہے، لیکن پھر بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، پھر شرعاً آپ کے ذمہ نہیں ہے. وہ تو بیچارے بوڑھے تھے نا، اسی کی آمدن پہ تھے. تو لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ کما رہے ہیں والد صاحب آپ کے اور آپ کی والدہ پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، تو پھر بے شک تھوڑا دے دو، پھر پوری ذمہ داری شریعت نے آپ پہ نہیں ڈالی ہے. تو خوب سمجھو اس مسئلے کو. اچھا ایک مسئلہ اور بھی سمجھو، موضوع سے تھوڑا جلدی سے سمیٹتا ہوں. اکثر جب ابا ریٹائر ہو جاتے ہیں، بیٹا کمانا شروع کرتا ہے، تو بیٹا اکثر آمدن باہر ملک میں جا کے پھر اپنی اماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ گھر چلاتی ہیں. خواتین تھوڑا ناراض تو ہو جائیں گی، لیکن یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں. گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے اور ساری زندگی وہی خرچ کرتا ہے، جو مرد ہوتا ہے وہی خرچ کرے گا نا اگر مرد کا بچہ ہوگا. تو جب ابا ریٹائر ہو جائے نا، تو بیٹے جب کما کے بھیجتے ہیں تو گھر کا بنیادی خرچہ ابا کے ہاتھ میں بھیجا کریں، کیونکہ ابا کو اس سے بڑی غیرت آتی ہے کہ ساری زندگی خرچہ میں نے اٹھایا اور اب میں پان گٹکے کے پیسے بھی کس سے لیتا ہوں؟ اپنی بیگم سے. خواتین تو اس پہ غصہ ہوں گی تھوڑا سا، لیکن میں ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. جب اللہ نے سربراہ بنایا ہے، ساری زندگی خرچ اس نے کیا ہے، تو پیسہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے؟ ابا. وہ بیچارے عجیب بوڑھوں کی حالت ہوتی ہے، ڈپریشن میں جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارے پاس جیب میں کچھ نہیں ہے، اور پھر بھکاریوں کی طرح بیگم سے مانگ رہے ہوتے ہیں پیسے. وہ تو یہ غلط ہے، اس کی 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی یار تم نے بیچاری. ہاں اماں کو الگ سے پاکٹ منی دے دو،
یعنی بنیادی خرچہ جو دودھ دہی ڈبل روٹی اور جو بھی آیا کرتا تھا وہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے؟ باپ کے ہاتھ میں. بولا ابا ساری زندگی آپ نے کھلایا تو اب بھی آپ ہی کھلاؤ گے. اماں کو الگ سے سائڈ پہ، جیسے ہمارے ابا دادی کو الگ سے کچھ جیب خرچی دے دیا، اماں کو دے دو، زیادہ دو، خوب جتنا دو گے اتنا ثواب ملے گا، لیکن گھر چلانے کا خرچہ کس کے ہاتھ میں آئے گا؟ اگر تمہارے بڑھاپے کے لیے پہلے سے انتظام کرنا ہوں، ورنہ مجھے پتا ہے تم لوگ کا حال ہونے والا کیا ہے.